थोड़ा ज़्यादा पानी लाओ ना। कहाँ से आगे कदर में वो आज हमारे घर में से बटले में वो इसमें आके में गला ठंडा ठंडा ला गिलास मिला संगत गिलास लाए इधर ढक्कन में तो ये छोरा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ان آیت مقدسہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو انسان کے اندر ناشکری ہے اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتا ہے بھول جاتا ہے اس مضمون کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو مصیبت اور پریشانی میں ڈالتے ہیں اور مصیبت اور پریشانی میں سے اس کو وہاں میں نجات حاصل ہو جاتی ہیں. نجات حاصل ہونے کے بعد مصیبت سے نکلنے کے بعد پھر اس کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرتا شکر ادا کرتا کیونکہ بہت بڑی ہمارے پر مصیبت آئی تھی اب اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر سب سے آسان لاک ڈاؤن تھا. لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر تمام لوگ پریشان تھے مرد حضرات بھی عورتیں بھی تمام پوری دنیا پریشان تھی. تو یہ مصیبت ہے. جب لاک ڈاؤن کھل گیا تو ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. جس طرح لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کیا تھا اس کو اعمال کو باقی رکھتے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم مصیبت دیتے ہیں مصیبت کو دور کرنے کے بعد انسان ہماری آیتوں کے ساتھ مکاری کرتا ہے ہماری نعمتوں کے ساتھ ہماری نشانیوں کے ساتھ اور ہماری باتوں کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے. اور جب مصیبت میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ بس ایسا کروں گا یہ ہو جانا میں ایسا کر دوں گا. جیسے ہی مصیبت میں سے نکل جاتا ہے راحت والی زندگی میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور مکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پیارے محمد تم بھی ان سے کہہ دو کہ تم جتنی مکاری کر رہے ہو اللہ کی تدبیر تمہارے اوپر ہے. تمہاری مکاری جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے اسلام کی مکاری گویا کہ اسلام کی تدبیر شروع ہوتی ہے. مکاری تو نہیں بولیں گے کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو جملہ استعمال فرمایا جملہ مشاکلت یعنی برابری والا جملہ. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ بولے گا بڑے کو میں ماروں گا تو بڑا بولے گا میں بھی ماروں گا. وہ چھوٹا کہہ رہا ہے کہ میں ماروں گا حالانکہ چھوٹے کے مارنے میں 4 آنے ہیں اور بڑے کے مارنے میں 100 روپے ہے. چھوٹا مارے گا بڑے کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا بڑے نے اگر مار دے چھوٹے کو تو ختم ہی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے صرف جملہ اٹھائے وہاں سے کہ چھوٹے نے جیسا جملہ مثال کے چھوٹے نے جیسا جملہ استعمال کیا تھا ہم نے بھی وہی جملہ استعمال کیا. جیسے میں ماروں گا تو میں بھی ماروں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ وہی جملہ استعمال فرمایا قل اللہ اسرع مکرا. اے پیارے محمد کہہ دو کہ اللہ بھی بہت جلد تدبیر کرنے والا ہے. تم جتنے تدبیریں دین اسلام کو ختم کرنے کے واسطے اور تم نے جتنا سوچے تھے کہ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے دیں گے ہم اللہ نے ایسا کر دینا اور ایسا ہو رہا مارکیٹ کے اندر. ایک نہیں ہمارے پاس وہ خود مسائل اور وہ لوگ ہمارے پاس آئے. کیا مطلب اے اللہ تو اتنا کام کر دے ہمارا اگر یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا. اور جب وہ کام ہو جا رہا تو بھاگ جا رہے بعد میں جو وعدہ کیے تھے اللہ سے وہ وعدہ بھی بھول جا رہے. کہا کہ نہیں میں اگر میرا کام ہوگا تو میں کھانا کھلاؤں گا. کس کو کھانا کھلاؤں گا بولے تو مثال کے طور پر 1000 لوگ کھانا کھلاؤں گا میں. جیسے ہی کام ہو جا رہا ماشاءاللہ جو رزلٹ تھا ان کا امتحان میں پاس ہو گئے. آپ بول رہے بھائی اپنا وعدہ پورا کرو اللہ سے
ارے نہیں وہ تو ابھی تھوڑا گنجائش نہیں ہے. پھر گنجائش نہیں آپ کے اندر معلوم ہے آپ فقیر ہے تو فائدہ کیوں کرے؟ پھر آپ نے نظر کیوں مانے؟ آپ نے منت کیوں مانے؟ آپ نے اللہ نے تو نہیں کہا کہ نہ منت مانو میں پاس کروں گا. تو یہ اللہ کو دھوکہ مت دو. تم مکاری کر رہے ہیں تو اللہ فرما رہے قل اللہ اسرع مکرا. قل اللہ. ہمارے دوست نے پوچھا اس سے پہلے یہاں پہ بھی اپنی مسجد میں بندے نے پوچھا تھا اب کیا کرنا؟ بولے میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے. تو طاقت نہیں تو پھر کیوں وعدہ کرے آپ نے؟ تو گویا کہ اللہ کو لالچ دے رہے تھے کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے. تو یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے. اللہ فرما رہے قل اللہ اسرع مکرا. پیارے محمد کہہ دو کہ اللہ بھی جلد تدبیر کرنے والا ہے. ان رسولنا یہ جو ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں نا وہ تمہاری نقل و حرکت کو پورا پورا لکھتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب بندے کے سامنے ہر بندے کو دنیا کے جتنے بندے دنیا کے اندر رہتے ہیں تمام کے اندر یہ صلاحیت اور طاقت رکھی جائیں گی کہ وہ پڑھنے کے اوپر قادر ہو جائیں گے. چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو جس زبان کا ماننے والا ہو وہ دیکھیں گا اقرا کتاب. اللہ کہیں گے فرم پڑھ تو تیرا کیا ہے تیرا کتاب نام پڑھ. یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے. پھر پوچھا جائے گا کیا میرے فرشتوں نے تیرے اوپر زیادتی کی ہے؟ تو پھر کہیں گا نہیں یقیناً اللہ تیرے فرشتوں نے وہی لکھا ہے جو میں نے کرتوت دنیا کے اندر کیا ہے. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. اور بلا شبہ ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو کچھ تم مکاری کرتے ہو جو کچھ تمہاری نیت و دلوں کے اندر کھوٹ ہے کہ بس ایسے ہی کر دینا ہے کہ میرا کام ہوگا تو میں مسجد بنا دوں گا صدقہ خیرات کروں گا. ارے اللہ نے مال دینا جی ان کے پاس مال ہے بولے دیکھو نا خرچہ کرتے کیا بولے اللہ نے میرے کو مال دیا نا بولے تو میں تو پہلے شروع لٹاؤں گا بولے تمہارے اوپر. جیسا ہی مال دیتے تو بھاگ جاتے ہیں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگوں وعدے کرتے آج کتنے لوگوں وعدے کرتے میرے کو دینا بولے اللہ نے خالی میں تو ایسا لٹاؤں گا ایسا لٹاؤں گا ایسا لٹاؤں گا اور دینے کے بعد ارے نہیں یار ویسا یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے یہ کام ہے. وہی فرما رہے ما تمکرون جو مکاری کرتے اللہ تعالیٰ وہ سب تمہارے فرشتے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو وہ کون عظیم الشان ذات ہے جو تم کو دریا اور خشکی کے اوپر چلاتی. خشکی کے اوپر مثال کے طور پر ہمارے موٹر ہے سائیکل ہے گاڑیاں ہیں ہم خود چلتے ہیں. اور تری کے اوپر یعنی پانی کے اوپر ہماری کشتیاں ہیں جہاز ہیں بڑے بڑے. اور ایسے جہاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان کے اندر مرج البحرین نہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے سمندر کے اندر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے. ایسی بڑی بڑی کشتیاں دنیا کے اندر آج سب سے زیادہ اگر سامان سپلائی ہوتا ہے ادھر سے ادھر جاتا ہے تو کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ کشتیوں کے ذریعے سے پانی کی کشتیوں کے. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ایک دبتی نس پر ہاتھ رکھ کے بات بیان فرما رہے ہیں. انسان کے اوپر جب حالات آتے تو کیا کرتا؟ اللہ 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 شروع کر دیتا. ذرا ہی پریشانی آ گئی مصیبت آ گئی اللہ کرنے والا ہے اللہ بہت بڑا ہے. ہاں حتیٰ کہ حضرت خاص بات یہ بچہ پیدا ہوا تو لوگ ہے تو باباؤں کے پاس جاتے شکریہ 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 بول کے. اور جو ابا مر گئے تو کوئی بابا کے پاس نہیں آتا. ابا اگر ابا کا انتقال ہوگا تو کوئی درگاہ میں جا کے منت نہیں مانے. السلام علیکم السلام وہ تھوڑا سرکار ہمارے ابا کے راستے بخر دو ذرا. دیکھیں آپ نے حتیٰ کہ جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کے سوا کچھ نہیں یاد آتا. بابا بھی یاد نہیں آتے. ذرا دعا کر دو بابا تمہارے آشیرواد سے انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے. جب اللہ مصیبت ڈالتے ہیں تو صرف اللہ مصعب دعا کرو. مدرسے والے ابا کا بس ڈاکٹر صاحب نے بولے چند گھنٹے کے مہمان ہیں بس ہارٹ اٹیک آ گیا دوسرا ہے تیسرا ہے چوتھا ہے بس مدرسے کے پیچھے مسجد کے پیچھے امام صاحب کے پیچھے پیچھے خالی جھٹکے گنتے رہتا تیسرا ہے دوسرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم کو مصیبت ڈالتے ہیں تو صرف اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی آتا. اور ایسا ہوا. ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے تو مکہ میں آنے کے بعد جنہوں نے آپ کو تکلیف دیے تھے اور آپ کے بچی کو قتل کیے تھے حضرت رقیہ ہے شاید غالبا حضرت زینب رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کو اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے انہوں ہجرت کر رہے تھے. اونٹ پہ بیٹھنے کے بعد آپ کی ٹانگ کھینچے. ٹانگ کھینچنے کی وجہ سے آپ حمل سے تھی حمل سے ہونے کی وجہ سے نیچے گرے تو حمل بھی وہیں پر ضائع ہوا بچے کا بھی وہیں پر انتقال ہو گیا. اتنی زیادہ تکلیفیں دیے تو جیسے فتح مکہ ہو گیا تو انہوں نے بولے ہاں اپن تو گئے اپنے بہت ستائے اپنے بلال کو مارے یاسر کو مارے عمار کو مارے. حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے اپن نے کرے اپن بھاگ جا رہے. جیسے نبی فتح مکہ کرے تو یہ لوگ پتلی گلی سے بھاگنا شروع کر دی اور بڑے بڑے گنڈے مطلب بھاگنا شروع کیے. اس کے اندر بھاگنے میں کون تھے؟ یہ وحشی بن حرب
وحشی بن حرب انہوں بھاگ گئے. انہوں بولے اپنے حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایسے ٹکڑے کر ڈالے تھے, اپنا تو بدلا, اب تو معاف نہیں ہونے والے, انہوں بھاگ گئے. اور ابو جہل کے ایک بیٹے تھے اکرامہ ان کا نام تھا, وہ بھی بھاگ گئے, اور ایک تھا وہ بھی بھاگ گئے. تو ہوا یہ کہ اکرامہ جب بھاگے تو اکرامہ کی جو ان کی مطلب بیوی تھی, انہوں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اللہ کے نبی میرے خیال سے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے, صفا یا مروہ کے اوپر, وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور تمام لوگوں سے کہا, اے لوگوں تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو. جیسے ہی آپ وہ ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اونچی جگہ پر, تو تمام لوگوں کے سر نیچے ہو گئے, کیونکہ سب کو اپنے کرتوت یاد آ گئے کہ ہم نے محمد کو کتنا ستایا. تو پھر اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا, میں اس موقع پر وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے تعلق سے کہا تھا. اب کیونکہ میں بھی تمہارے خاندان سے ہوں, میں بھی تمہارے قبیلے سے ہوں, میں بھی تمہارے محلے سے ہوں, میں بھی تمہارے شہر سے ہوں, میں بھی تمہارے زبان سے ہوں, تو جس طرح یوسف کے بھائی تھے تو میرے تم کیا ہے بھائی, میرا خاندان ہے, میرا محلہ ہے, میرا معاشرہ ہے, میرے بستی کے رہنے والے ہیں. تو فرمایا یوسف نے کہا تھا اپنے تمام بھائیوں کہا تھا میں اللہ کے لیے تم کو معاف کرتا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ میں وہی جملہ اٹھاتا ہوں جو حضرت یوسف نے کہا کہ میں بھی تم کیا کرتا ہوں, معاف کر دیتا ہوں. یہ جب معافی کا پروانہ ہو کہ واہ واہ سبحان اللہ, سب کے چہرے کھلکھلانے لگے. تو اس موقع پر جو اکرمہ ہے یعنی ابو جہل کی جو بہو ہے, وہ بہو نے اسے اللہ کے نبی سے کہا, یا نبی اللہ میرے شوہر کو امان دے دیجیے, آپ کو ستایا یقیناً اس نے آپ کو تکلیف دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ان کو امان دیتا ہوں. اے اللہ نبی اللہ آپ کو نہ کوئی نشانی یا ثبوت دیجیے تاکہ وہ ان کی دل جوئی ہو جائے, ان کو سمجھ میں آ جائے بس. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر پگڑی پہنے تھے آپ نے, کالی پگڑی, تو آپ نے کالی پگڑی نکالی اپنی اور فرمایا کہ جاؤ لیا کرو. تو میں جو وہ ابو جہل کی جو بہو ہے وہ بھاگے بھاگے گئے سمندر کے پاس. تو انہوں سمندر میں کشتی تیار تھی, وہاں سے پر اٹھ کے بھاگ گئے. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اکرمہ جس جہاز کے اندر بیٹھے وہ جہاز پلٹی نہیں, ڈگمگ کھانا شروع کر دیا. گویا کہ ان قریب ایسی موجیں تھی کہ ان قریب کیا ہونے والا ہے, شروع کر دیے. اے بھگوان بھگوان تیوہار کا بچہ ہے. ان کے سب سے زمانے کا ان کا مشہور تھا لات, نام سنیں گے, عزا یہ بھی سنے ہوں گے آپ. لات اور عزا یہ سب سے بڑے بت مانے جاتے تھے ان کے زمانے میں. وہ سب پکارنا شروع کر دیا انہوں نے, بچا دے بچا دے بچا دے بچا دے بچا دے بچا دے. اور نوے نوا اگر ڈرائیور پرانا ہو, پیچھے بیٹھنے والا نوا نوا ہو, تو وہ کیا کرتا, پریشان ہوتا اس کی گاڑی کی ریس کی وجہ سے. مگر ڈرائیور پرانا سے سب برداشت کر لیتا, بولتا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تمام مصیبتیں آتی رہتی جاتی رہتی. ہوا یہ کہ جو ملاح تھا جس کو کشتی چلانے والا بولتے, وہ بڑا ماہر تھا. اس نے بولا بھائی کتنے پکارو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, بولے کتنے پکار کے چلے گئے بولے اندر. تو بھی کیا ہے بولے, بس ایک ہی بچہ بولے آپ, دوسرا کچھ نہیں ہے بولے دنیا کے اندر, اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے بولے آپ. ابو جہل کے بیٹے نے بولا اس کی وجہ سے بھاگ کیا ہے بولے میں کشتی میں, وہ نہیں بولنا ہے کر کے مجھے اللہ کا نام نہیں لینا ہے, اسی وجہ سے وہ کشتی میں بھاگ کر آیا. پیارے محمد کیا کہہ رہے تھا بولے پھر ہم محمد یہی تو کہہ رہا کہ اللہ کو مانو ایک, اللہ کے علاوہ کوئی سازی نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, یہ تو کہہ رہا تھا پیارے. وہ نہیں بولنا ہے کر کے میں بھاگ کے آ رہا ادھر. اب ان کی فتح مکہ, مکہ میں ان کی ڈیرنگ چلیں گی مثال کے طور پہ, تو ہمارا کیا چلیں گے, میں اس لیے بھاگ کے تو جا رہا تھا. اب یہاں پہ بھی وہ وہاں پہ بھی وہ. تو اس نے بولا کہ بھائی کتنا بھی سرا پٹو تم بچنے والے نہیں اگر تم اس کو لات اور عزا کو پکارے. تو اس نے بولا یار لات عزا کیوں ساتھ نہیں دے رہے بولے ہمارا, جب لات عزا ہمارے پریشانی میں ساتھ نہیں دے تو خوشی میں کیا ساتھ دیں گے بولے. چلو لات مارو کو صحیح سے, پھر لات مار دیا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ پھر وہ کشتی وہ واپس لانا پڑی, وہ واپس لانے کے بعد پھر اللہ کو پکارا. پھر جیسے ہی وہاں پر آ گیا تو اللہ کا شکر, اللہ کا. پھر اس کی بیوی نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تم آ گئے, ورنہ میں نے سوچا تھا کہ تم 6 مہینے کے بعد آئے. کیوں کشتی کو نظام تھا اگر ہوا سازگار رہیں گی تو ماشاءاللہ پہنچ جائیں گے, نہیں تو پھر بھی چل جاتی تھی. تو پہلے زمانے کا وہی تھا نا, مطلب پردوں کے اوپر تھا. ہوا سازگار رہی تو ماشاءاللہ آپ چلیں گے, اگر ہوا سازگار نہیں ہوں گی ہوا ادھر کی چلیں گی, وہ بھی بات آ رہی اس کے اندر, وہ بات نیچے چلیں. اگر ہوا سازگار نہیں تو ماشاءاللہ آپ کی کشتی جہاں مثال کے طور پہ 1 مہینے پہنچنا ہے تو 1 مہینے میں پہنچ جائیں گے. اگر ہوا سازگار موسم سازگار نہیں تو پھر 2 مہینے 6 مہینے 7 مہینے تک لگ جاتے. اسی کے اندر وہ گل بھرے یا میں رہتے ہزاروں لوگ اس کے اندر قبرستان بن جاتے. اس بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمانے, جب مصیبت ڈالتے ہیں تو صرف کسی کو پکارتے ہیں, اللہ کے علاوہ کو نہیں پکارتے ہیں. اور جیسے ہی مصیبت سے دور آتے ہیں تو بس یہ کون کر دیا ہم کو, میں نے ایسا کری تو میرے کو ایسا ہوگا, ایسا کرے گا ایسا, فوراً جملہ ہمارے زبانوں پہ یہ آتا. اللہ کا شکر الحمدللہ نہیں آتا, جیسے فوراً ارے ہم نے ایسا کر دیا ویسا کر دیے, کیونکہ ہمارے عقیدے 2 میں بکنے والے ہو, کچے کچے عقیدے ہو گئے.
فلاں بھابھی آ گئے، انہوں نے ایسا بولے، انہوں نے وہاں گئے تھے تو ایسا ہو گیا، بھابھی کے اوپر عقیدہ بک گیا، دادی کے اوپر بک گیا، دادا کے اوپر بک گیا، چچا کے اوپر بک گیا، اس کے اوپر عقیدہ کوئی بکنے کی چیز نہیں ہے. عقیدہ عقد میں کہتے ہیں اس کو باندھنا، گس کے گیٹ باندھنا، ایسی گیٹ باندھنا کہ کھلنے کی کوشش نہیں ہونا اور کھلنا نہیں، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. عقیدہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے، بنیادی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر تزلزل، اس کے اندر تذبذب، اس کے اندر کمزوری آنا ایمان کی کمزوری ہے. اور عقیدہ اتنی بنیادی چیز ہے، نہیں آپ عقیدہ اتنی بنیادی چیز ہے، اگر ایک بندہ ہے پوری زندگی گناہ کرتا رہا، پوری زندگی شراب اور کباب اور میں گزاری، مگر اس کا عقیدہ اچھا ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گا. مگر ایک بندے نے پوری زندگی کعبۃ اللہ کی چادر میں گزاری، پوری کی زندگی کعبے کا متولی بن کے رہا، کعبے کی چوکٹ صاف کرتا رہا، مگر اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ٹھیک نہیں تھا تو اب جہنم میں جلیں گا، سب سے پہلے جلیں گا یہ جہنم میں. ابو جہل دیکھو عقیدہ خراب تھا، جہنم میں جل رہا. اور دور اویس قرنی جس نے نبی کی زیارت بھی نہیں کیا، وہ جنت میں گھوم رہا ہے. اللہ کی ذات سے اسی امید ہے. اویس قرنی نبی نے فرمایا اب عمر تیرے زمانے ایک بندہ آئے گا اویس، اس کو میرا سلام ہو. حالانکہ نبی کو دیکھا نہیں اویس نے، مگر اس کے باوجود نبی کا مطابق اس کا عقیدہ تھا، نبی نے فرمایا کہ اویس کو میرا سلام ہو. نبی نے خود سلام بھیجا ہے. اور ابو جہل کعبے کا متولی ہو کے کہاں پر ہے؟ جہنم میں. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر جب ہوا سازگار ہوتی ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ خوش ہوتے ہیں، فریو خوش ہوتے ہیں، جات ریح عاصف. اور جب ان کے پاس ریح عاصف مانے آندھی یا کیا بولیں گے اس کو، ایسی ہوائیں آتی ہیں جو موسم کے خلاف ہے، سر بولتے ہیں نا آندھی آنا، ایسی ہوائیں آتی ہیں. وجاءہم الموج، اور ان آندھیوں کے ساتھ پھر موج بھی آتی ہیں. اور کہاں سے آتی ہے؟ ہر جگہ سے، ادھر سے بھی، پیچھے سے بھی، آگے سے بھی، اور کشتی ڈاماڈول ہونا شروع. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم گھیر دیے گئے ہیں، اس ہوا کے اندر ہم پھنس گئے، اب اسے نکلنے کی ہمیں کوئی شکل و صورت نہیں ہے. دعوا اللہ، ایسی مصیبت میں جب پریشان ہو جاتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. دعوا اللہ، ایسی مصیبت میں جب گھر جاتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ. دعوا اللہ مخلص اللہ الدین لئن انجیتنا، اے اللہ اگر تو ہم کو اس سے نجات دیں گا تو ہم تیرا کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں. اگر تو ہم کو اس پریشانی سے نکال دیں گا، اللہ تو اتنا دور کر دے، میرے ابا کو شفا ہو جانا، میرے ابا کو شفا ہو گئی تو مدرسے سے کھانا کھلاؤں گا، میرے ابا کو شفا ہو گئی تو مسجد بناؤں گا، میرے ابا کو. بھائی مت کرو یہ باتیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے تو مکر جاتے ہیں. بیماری میں پریشان تھے، ذرا کچھ ہوا تو ایسا کر دوں گا، روزہ رکھوں گا، نماز پڑھوں گا. بھائی جب شفا ہو گئی تو بھاگ گئے نمازوں سے، اللہ کی دور سے. وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کو نجات دیتے ہیں کہ ہم اگر تو ہم کو نجات دیں گے تب سے رشکوں فلما نجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر حق. بس جب ہم کو نجات دیتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں بغیر کسی حق کے. ارے رے میں نے تو فلاں بابا کا نام لیا تھا، انہوں نے ایسا کر دیا میرے ساتھ، انہوں نے ایسا کر دیا، میں نے مہا منت مانا تھا، یہ کرے گے. یا ایھا الناس انما غرضکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو یہ تمہاری سرکشی تم کو نقصان پہنچائیں گی. یہ تمہارا اللہ سے مخالفت کرنا اور اللہ کے نام کو چھوڑ کے لوگوں کو دوسرے اللہ کی طرف متوجہ کرنا، دوسرے خداؤں کی طرف متوجہ کرنا اور غیر اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جانوں کے اوپر بہت بھاری پڑے گا اور اس کا نقصان تمہاری جانوں کو اٹھانا پڑے گا. متاع الحیات الدنیا، اب تم دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا سامان اٹھا دو، دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا دو. ثم الینا، پھر دنیا سے تھوڑا فائدہ اٹھانے کے بعد تم کو ہماری طرف متوجہ ہونا ہے، ہماری طرف آنا ہے. پھر ہم تم کو بتائیں گے جو تم دنیا کے اندر کالے کرتوت کرتے تھے. یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے، بس یہیں تک چھوڑ دیں گے. پھر ایک آگے اور ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس دیکھ لو. بلا شبہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے، دیکھو جیسے کہ آسمان سے پانی گرا، آسمان سے پانی گرنے کے بعد دیکھو دانا اور پانی دونوں مل گئے. پانی گرا، وہ پانی کس کو لگا؟ دانے کو. دانا اور پانی دونوں ایک ساتھ مل گئے تو دانا اور اس سے پھل بڑھ گیا، یعنی جھاڑ اگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاختلط بہ، پس زمین کے نباتات اس پانی کے ساتھ مل گئے، جس کو یعنی جس زمین سے اگنے والی چیز کو جیسے پھل لے لو، فروٹ لے لو، ترکاری لے لو یا گھاس، ہمارے چوپائے گھاس کھاتے، چارہ کھاتے. مما یأکل الناس، اور وہ اگنے والی چیز کو لوگ کھاتے ہیں. اور کون کھاتے ہیں؟ جانور. حتی اذا اخذت الارض، یہاں تک کہ جب زمین کیا ہو جاتی ہیں؟ اپنی زینت کو لے لیتی ہیں. یہاں تک کہ زمین مطلب یہ ہے کہ چھوٹا پودا تھا، پودا بڑا ہو گیا اور بڑا ہونے کے بعد پودے کا کم چانس ہے کم کہ نقصان ہو جائے گا، کہ خراب ہو جائے گا یا یہ کچھ ہو جائے گا. اور بڑا ہونے کے بعد اگر
گر بھی گیا نیچے تو مگر اس کی جڑیں مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ کبھی نہ کبھی اٹھ جائے گا. وہی فرما رہے حتی اذا اخذت الارض زخرفها. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ اپنی جب جھاڑ اپنی پوری رونق لے لیتا ہے وزینت اور وہ بارونق ہو جاتا ہے, ایسا ہو جاتا ہے کہ دکھنے میں کیا ہے خوبصورت معلوم ہوتا ہے. وظن اہلها, جو اس کا مالک ہے کسان, جو بیرنے والا ہے وہ کسان یہ سمجھتا ہے ہاں اب تو کچھ بیجیے, اب تو زبان آن دو, کچھ ہوتا کیا اب اس کا. وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاہا, اور وہ گمان کرتا ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی آندھی کوئی بارش اس جھاڑ کو نقصان پہنچا سکتی ہے کیا؟ نہیں. اب کتنی بھی دھوپ آن دو, کتنی بھی بارش آن دو, کچھ نہیں ہوتا. حتیٰ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک ہمارا حکم آتا ہے, ہمارا حکم آتا ہے یعنی عذاب, اچانک ہمارا عذاب آتا ہے, چاہے رات میں آئے چاہے دن میں آئے. فجعلناہا, پھر اس کھیتی کو کیا بناتا ہے بھوسا بنا دیتا ہے, حسیدہ, اس کو بھوسا بنا دیتا ہے. فجعلنا حسیدہ کأن لم تغن بالامس, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر کل تک کوئی جھاڑ بھی نہیں تھا دنیا کے اندر. جیسے اس کی گدنا مثال لاس اینجلس کو سمجھو, امریکہ کے اندر ان کے شہروں کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں نمبر 1 پر. اب ایسا معلوم ہوتا ہے شاید ہی یہاں پر کوئی گھر بھی نہیں بنا ہے دنیا کے اندر, ایک گھر بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تمہارا بچپنا ہے, ابھی تمہارا بچپنا ہے, یہ بچپنا ہمارا بڑا ہو رہا ہے, ابھی مل رہا ہے, ایک بچہ ہے مثال کو پیدا ہو رہا ہے, پتہ نہیں ابھی چیخنا رونا دھونا ابھی کچھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہوگا سمجھ میں آتا ارے کب چل جائے گا, کچھ ہو جائے گا, اب کیا دکھ رہا معلوم نہیں, ڈاکٹر کیا بولیں گے, یہ بولیں گے. اور جیسے ہی ماشاء اللہ ہو جاتا بچہ تو اب یہ بیماریاں وغیرہ عام طور سے نہیں رکھتی بچے کو. عام طور سے 5 سال کا 6 سال کا اگر بچہ کھانے کے لائق ہوگا تو وہی فرما رہے یہاں تک کہ سب مل جاتا ہے اور زینت اختیار کر لیتا ہے, پھر جوان ہو جاتا ہے. جوان ہونے کے بعد مانتا کسی کی ہو, وہی بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تمہارا بچپنا کیا تھا, بچپن میں تو تم اللہ اللہ کر رہے تھے, اللہ ہمارے بچے کو شفا دے دے. جیسے ہی جوان ہوگا کڑیل ماشاء اللہ پھر اللہ سے اب کچھ نہیں ہو سکتا بڑے بچے. وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے. چھوٹا دانا تھا, چھوٹا پودا تھا, جب تک خدشہ تھا اندیشہ تھا برباد ہو جائے گا. جیسے ہی بڑا ہو گیا درخت یا پیڑ یا جھاڑ پھر اس کا خدشہ ختم ہو گیا. وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس طرح اس کے دھوکے میں تم آ کر اپنے آپ کو دھوکے میں مت ڈالو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, ٹھیک اسی طریقے جوانی کو استعمال کر کے صحت کو استعمال کر کے تم اللہ تعالیٰ سے غافل مت ہو جاؤ. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. اور ان تمام باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان نشانیوں کو کھول کھول کر ایسے اچھے اور سادے انداز میں تمہارے سامنے رکھتے ہیں جس کو ہر دیہاتی سمجھ سکتا ہے, جاہل انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ یقیناً چھوٹا پودا رہے گا تو ڈر لگتا, کوئی کچل دیں گے تو ختم ہو جائے گا, بڑا ہوگا تو ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک اسی طریقے سے بچہ چھوٹا رہا تو اللہ سے رابطہ رہتا, جیسے جوان ہو گیا اور کمانے کی عمر ہو گئی تو پھر اللہ سے رابطہ ختم ہوتا. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. فرما رہے کہ اے اس میں ان تمام باتوں کے اندر ہم نے نشانیاں چھپا کر رکھی ہیں ایسی قوم کے لیے جو قوم سوچنے کا مادہ رکھتی ہے, جو قوم غور و فکر کرتی ہیں ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں, اور جو غور و فکر نہیں کرتا ہم ان کو ہدایت بھی نہیں دیتے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں. آج بھی ہمارے پاس ایسی ہی ہے, اگر بچہ نہیں ہو رہا بچہ نہیں ہو رہا بچہ نہیں ہو رہا تو دعائیں کرتے اللہ بچہ دے دے بچہ دے دے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ بچہ دے دیتا ہے اولاد سے نواز دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے مکر جاتے ہیں یا اللہ اتنی پریشانی دور کر دے اتنی پریشانی دور کر دے. جیسے ہی پریشانی دور ہو جاتی ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مضبوط اپنا رشتہ رکھیں, چاہے حالت آئے چاہے حالت نہ آئے. اور ہمارے نبی نے ہم کو یہی درس دیا ہے. اللہ کے نبی کو فتح بھی ملی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کے نبی کے اوپر جیل 3 سال کی آپ کو جیل کاٹنا پڑا, اس جیل کی سلاخوں کے اندر بھی جیل کی پہاڑیوں کے اندر بھی اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ جس دن تو مجھے کھلائے گا میں تیرا شکر ادا کروں گا, اور جس دن تو مجھے فاقے سے رکھنا میں کیا کروں گا صبر کروں گا. اگر کھانے کو نہیں ملے گا تو میں صبر کروں گا, کھانے کو مل جائے تو میں شکر ادا کروں گا. ہماری بھی یہی صفت ہونا چاہیے. وہی بات وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ. اور جب ہم انسان کو اس کی مصیبت کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں جو اس کو پہنچی تھی, اِذَا لَهُمْ, تو اچانک وہ ہماری آیتوں کے اندر اور ہمارے اسلام کے بارے میں مکر اختیار کرتا ہے. یعنی اولاد نہیں ہے, اولاد دے دیا تو بڈے کی طرف لگ گئے. یہ مطلب ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرتا ہے. اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بھی بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ سے مانگ کے لیے تم نے بچہ, اور بعد میں کیا کر رہے, اللہ سے مانگ کے لیے کاروبار, پھر بعد میں کیا کر رہے, اللہ سے مانگ کے لیے کاروبار ہم ایسے کریں گے, پھر صدقہ زکات سے مکر جا رہے, اللہ سے مانگ کے لیے صحت
پھر بعد میں تم اللہ سے منکر درگاہ فرمائے ان رسولنا کہہ دو بلا شبہ ہمارے جو فرشتے کرامن کاتبین وہ لکھتے ہیں جو تم مکاری کر رہے ہو وہو الذی یسجرکم فی البر وہی خدا ہے جس نے جو تم کو زمین کے اوپر بھی اور سمندر کے اوپر بھی تم کو چلاتا ہے یہاں تک کہ تم کشتی میں ہوتے ہو اور تم کشتی میں سوار وہ کشتی تم کو لے کر چلتی ہیں مناسب ہوا کے ساتھ اس حال میں کہ تم اس سے خوش ہوتے ماشاء اللہ ہوا موسم سازگار ہے ہم ہمارے راستے کی طرف منزل کی طرف صحیح سالم جا رہے ہیں حتی اذا جاءتھا ریح عاصف یہاں تک کہ پھر کیا ہو جاتا ہے آندیاں اور مخالف سمت کی ہوائیں آتی ہیں وجاءہم الموج اور اس کے ساتھ موجیں بھی آتی ہیں ہر جانب سے تو وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم گھیر دیے گئے ہیں بھور کے اندر پھنس گئے ہیں حدعوا اللہ تو پھر کیا کرتے ہیں کس کو پکارتے ہیں اللہ کو اور کیسا پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کے اے اللہ تیرے علاوہ دنیا کا نام کا کوئی نجات نہیں دے سکتا جب پوری دنیا ڈاکٹر سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں پھر ہم مسجد کا رخ کرتے ہیں مدرسوں کا رخ کرتے ہیں علماء کا رخ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کو کوئی یاد نہیں آتا خوشی میں ہمارا رخ درگاہوں کی طرف ہے خوشی میں باباؤں کی طرف ہے خوشی میں اہل غروں کی طرف ہے اور جب مصیبت ایسی مصیبت آتی ہے جس میں دنیا والے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور امید چھوڑ دیتے ہیں تب ہمیں مدرسہ اور مسجد یاد آتی ہے ہمارا بھی مزاج یہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمایا ایسا نہیں ہونا نہیں اور لیکن کہ اگر تو ہم کو اگر نجات دیں گا اس سے تو ہم تیرا کیا کریں گے شکر ادا کریں گے فلما پس جب ہم بندے کو نجات دیتے ہیں تو اچانک وہ ہمارے زمین کے اندر بغیر کسی حق کے فساد پھیلاتا ہے کیا فساد پھیلاتا ہے ارے تو فلاں بابا نے مجھے شفا دی دی ان کی دعا کی برکت سے میں کبھی بھی کامیاب رہتا میرا کاروبار ہو گیا میرا بچہ ہو گیا میرے گھر میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ زمین کے اندر فساد پھیلانا ہے تمہارے کو ہوا تمہارے بابا ہے تو تمہارے پاس رکھو یہ وائرس پھیلاؤ مت کسی کو اگر آپ کو ہوا آپ کا نظریہ ہے آپ ان کو بول رہے تو انہوں کیا کریں گے ان کے اولاد کو بولیں گے ان کو بولیں گے تو کیا ہوگا وائرس پھیلے گا بد عقید کی پھیلیں گی اللہ سے لوگ دور ہوں گے تو یہ سے بغیر کسی حق کے زمین کے اندر یا یو ناس اے لوگو تم جو وائرس پھیلا رہے ہو اور یہ فساد پھیلا رہے ہو یہ فساد پھیلانا تمہاری جان کے اوپر دشوار ہو جائے گا اور تمہارے اوپر مشکل ہو جائے گا اور یہ دنیاوی زندگی کا سامان تھوڑا ہے پھر تم کو میری طرف متوجہ ہونا ہے میری طرف لوٹنا ہے پھر میں تم کو بتاؤں گا کہ تم دنیا کے اندر کیسے کرتوت کرتے تھے ابھی تو نہیں ہے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ اگر ابھی سمجھا دیں گے ہم اچھا کون ہے برا کون ہے تو پھر اعمال کون کرے گا اگر ہم دنیا کے اندر بتا دیں گے یہ اچھا ہے یہ برا ہے تو پھر امتحان کون سا ہونا پھر دھڑا دھڑ تمام لوگ ایمان لے کر آئیں گے سب لوگ نماز پڑھیں گے کہ نماز کا فائدہ یہ تراویح کا فائدہ یہ درس قرآن کا فائدہ یہ تو سب لوگ آگے بڑھ جائیں گے تو پھر امتحان کہاں سے ہوا پھر ایسے اللہ تعالیٰ آزمائنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر جو مختصر الغرض پھر فرما رہے کہ بلا شبہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے پانی اترا پھر اس پانی نے پانی اور نباتات یعنی پھل پانی اور دانہ دونوں مل گئے مما یکلن پھر اس سے پودے اگے تو پودے کو لوگوں نے کھایا اور جانوروں نے کھایا یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی رونق کو لے لیا اور اس کے اندر باغ و بہار آ گئی تو انسان اور اس کا مالک اور باغبان اور کاشتکار اور مالک یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو اب دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اب میرا بچہ نکل گا بیماریوں سے اب اچھا ہوگا یہ گمان کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر قادر ہوگا یہاں تک کہ رات میں یا دن میں ہمارا حکم آتا ہے پھر ہم اس کو بھوسا بناتے ہیں کلم تغن بالامس اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر کبھی کوئی پودا اگا ہی نہیں تھا اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو اور آیتوں کو اور اپنے دنیا کے عجائبات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں مفصل بیان کرتے ہیں اور آسان انداز میں بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے اگر تھوڑی بھی غور و فکر کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے ہدایت عطا فرما دیں گے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے اللہ کریم توفیق عطا فرمائے